چنانچہ انہوں نے علم و فن کے ماہرین کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے ترقی اور کامرانی کے دروازے ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ محمود غزنوی قرآن پاک کے حافظ تھے۔ انہیں علم حدیث سے بھی بہت محبت تھی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق محمود غزنوی کو علم حدیث میں ید طولہ حاصل تھا۔ حدیث سے انہیں اس قدر لگاؤ تھا کہ رات کے وقت علماء کرام کے ساتھ ان کی نشست ہوتی، علماء کرام احادیث بیان کرتے جاتے اور محمود پوری توجہ سے سنا کرتے، جہاں ضرورت محسوس کرتے وہاں سوال بھی کرتے۔ محمود علم فقہ کے بھی عالم تھے۔ بعض علماء کے مطابق محمود نے فقہ کی چند کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب التفرید فی الفروع مشہور ہے۔ امام مسعود نے محمود سے اسے نقل کیا ہے۔ اس کتاب میں شافعی فقہ کے مسائل درج کیے گئے ہیں۔ محمود علمی بحثوں سے بھی بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ مورخ عتبی نے ایسی محفلوں کا ذکر کیا ہے جن میں علمی نوعیت کی بحث و مباحثے ہوتے تھے۔ محمود ان مباحثوں کی صدارت کیا کرتے تھے۔ غزنی کی اس عظیم حکمران کو شاعری سے بھی شفف تھا۔ مورخ اوفی نے ان کے قطعات نقل کیے ہیں۔ در حقیقت فارسی شاعری کو پروان چڑھانے اور اسے زندہ جاوید کرنے کا سہرا محمود غزنوی ہی کے سر ہے۔ ان کے دربار سے 400 شاعر وابستہ تھے۔ شاعری کا باقاعدہ محکمہ قائم تھا۔ اس کے عہد کے مشہور عالم انصری کو ملک الشعراء کا خطاب دے کر اس محکمے کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ انصری حکومت کی جانب ادبی محتسب بنائے گئے تھے۔ تمام شعراء اور مصنفین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جو کچھ بھی لکھیں اسے پہلے انصری کو دکھائیں۔ محمود کی علم دوستی اور علم پروری کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور اور نزدیک سے صاحبان علم و فن کھینچ کر غزنی میں جمع ہو گئے۔ بغداد سے بہت سے علمی شخصیتیں غزنی چلی آئیں۔ محمود علماء اور شعراء کرام کو انعام دینے میں بہت فیاض تھے۔ وہ سخن شناس اور سخن سنج حکمران تھے اور اچھا شعر سن کر اس سے نہ صرف محظوظ ہوتے تھے بلکہ شاعر کی قدر افزائی کے طور پر اسے خطیر انعام سے بھی نوازتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ ہر سال علماء کرام اور شعراء پر 4 لاکھ دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ محمود پیل بار یعنی ہاتھی کے وزن کے برابر عطا کرنے والا مشہور تھے۔ ابو عبداللہ محمد بن حاکم نیشہ پوری رحمۃ اللہ علیہ 321 ہجری تا 405 ہجری سامانی اور غزنوی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال محمود غزنوی کے پاس گزارے۔ وہ علم حدیث کے امام تھے۔ انہوں نے 2 بہت اہم کتابیں مرتب کی۔ ایک مستدرک علی الصحیحین جس میں وہ تمام احادیث جمع کر دی گئی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے انہیں اپنے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری کتاب معرفت علوم الحدیث ہے جس میں امام حاکم نے 52 ایسے علوم اور شرائط سے بحث کی ہے جو فن حدیث کے اصول و ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محمود غزنوی کے عہد میں ممتاز فقیہ اور محدث احمد بن حسین بہقی نے قابل قدر علمی کام کیا۔ ابن خورک نے نیشہ پور میں رہ کر 100 کتابیں تصنیف کی۔ ابو نصر محمد جباری جو عتبی کے نام سے مشہور ہوئے محمود غزنی کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ یمنی لکھی جو سبقتین اور محمود غزنی کے حالات پر سب سے مستند کتاب ہے۔ محمود غزنی کے دربار کے ایک اہم رکن البیرونی تھے جو انتہائی ذہین اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کا نام عام طور پر
بطور سیاح لیا جاتا ہے، لیکن وہ محض سیاح نہیں تھے بلکہ دینیات، ریاضی، حیات، فلسفہ، کیمیا، تاریخ، طب اور سنسکرت پر یکساں عبور رکھنے والی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ وہ خوارزم میں پیدا ہوئے اور محمود نے ہی انہیں بلوایا تھا۔ محمود ان کی بے حد قدر کیا کرتے تھے۔ البیرون نے یہاں آ کر سنسکرت سیکھی اور عربی سے سنسکرت میں اور سنسکرت سے عربی میں نہایت قیمتی کتب کے ترجمے کیے۔ ان میں کتاب الہند اور آثار الباقیہ مشہور ہیں۔ یہ کتب تاریخی معلومات کا بیش قیمت خزانہ ہیں۔ البیرون نے سلطان محمود کے زمانے کی تاریخ اور ان کے والد کی حالات بھی لکھے، لیکن یہ کتب اب نایاب ہیں۔ البیرون نے غزنی میں ایک رصد گاہ قائم کی تھی۔ محمود غزنی نے مشہور مسلمان سائنسدان ابن سینا کو بھی غزنی آنے کی دعوت دی تھی، جو انہوں نے بعض وجوہ کی بنا پر قبول نہیں کی۔ فارسی شاعری کا ذکر 10 صدیاں گزرنے کے باوجود فردوسی کے ذکر کے بغیر آج بھی نامکمل ہے۔ ان کی شورۂ آفاق نظم شاہ نامہ فارسی ادب کا قابل قدر سرمایہ ہے۔ شبلی کے مطابق شاہ نامہ میں جنگوں کی اس قدر تفصیل ہے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 2000 سال قبل آلات جنگ کیسے تھے۔ محمود غزنوی نے فردوسی کی ہر ممکن سرپرستی کی اور ان کے انتقال کے بعد طوس میں ایک عظیم کارواں سرائے بنوائی جسے فردوسی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ محمود غزنوی نے جب لاہور کو صدر مقام بنایا تو اسے بھی ہر اعتبار سے بہت ترقی دی۔ یہ شہر فارسی کا عظیم مرکز بن گیا۔ ابو الفرج رونی اور مسعود سعد سلمان یہاں کے بڑے شاعر تھے۔ اس دور میں لاہور میں فارسی ادب کا جو بیج بویا گیا وہ بعد میں مغلیہ دور میں ایک تناور درخت بن کر ابھرا، جس کی شاخیں پورے برصغیر پر سایہ فگن تھی۔ برصغیر نے فارسی ادب کو امیر خسرو، عرفی، ظہوری، صائب اور بیدل جیسے عظیم شعراء دیے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ محمود غزنوی نے لاہور کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ مسعود سعد سلمان نہ صرف فارسی اور عربی کے شاعر تھے بلکہ ان کا ہندی شاعری کا بھی دیوان تھا۔ پنجابی زبان کی شاعری نے بھی اس دور میں ترقی کی اور نو مسلم میں بھی شاہ حسین لاہوری جیسے پنجابی کے شاعر ابھر کر سامنے آئے۔ محمود غزنوی علم کے زبردست مربی تھے۔ انہوں نے غزنی میں ایک بڑی جامعہ یونیورسٹی قائم کی تھی، جہاں طلبہ کے قیام اور تعلیم پر خطیر رقوم خرچ کی جاتی تھی۔ اس جامعہ میں ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی تھا، جس میں دنیا بھر کی کتب جمع کر لی گئی تھی۔ محمود غزنوی جس علاقے کو بھی فتح کرتے تھے وہاں سے کتابیں اکٹھی کر کے غزنی لے جاتے تھے اور اس علاقے کے علماء اور ماہرین کو بھی غزنی چلنے کی دعوت دیتے تھے۔ جامع غزنی میں ایک شاندار عجائب گھر بھی تھا، جس میں دنیا جہان کے نوادرات اور عجائبات ذخیرہ کیے گئے تھے۔ 4ویں اور 5ویں صدی ہجری میں غزنی کو نہ صرف علمی بلکہ تعمیری اور تہذیبی اعتبار سے اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ اس شہر کی دھوم دنیا بھر میں مچ گئی۔ محمود غزنوی نے اپنے کمال انتظام سے اس شہر کو حسن اور دلکشی کا مرکب بنا دیا۔ انہوں نے شہر میں خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں، نہریں کھدوائیں، باغات اور فوارے لگوائے۔ محمود کے باغ کا نام فیروزہ تھا، جس میں وہ اہل علم کے ساتھ مجالس منعقد کیا کرتے تھے۔ شہر میں پانی کی کمی تھی، اس لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کروائے۔ غزنی میں ایک نہایت شاندار مسجد تعمیر کروائی، جس کے در و دیوار پر انتہائی قیمتی اور دیدہ زیب طلائی، نقرائی اور جڑاؤ کا کام کروایا۔
اس غرض سے انہوں نے نیشا پور کے کاریگروں کو بلوایا تھا۔ یہ مسجد مشرق کے عجائبات میں شمار کی جاتی تھی اور جامع مسجد عروس الفلک کے نام سے مشہور تھی۔ اس مسجد کے ساتھ ہی جامع غزنی عظیم کتب خانہ اور عجائب گھر تھا۔ مسجد کے گرد 3000 طلبہ کی رہائش گاہیں تھی۔ محمود نے اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف کا بول بالا رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہر شہر میں قاضی مقرر کیے تھے جو اسلامی شریعت کے مطابق انصاف کرتے تھے۔ محمود یہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنے مذہب سے پھر جائے۔ اگر کبھی کوئی مسلمان اپنے عقیدے سے روگردانی کرتا تو اس کی تحقیق اور مفتی سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد محمود اسے سخت سزا دیتے۔ محمود خود بھی عوام کی شکایات سنتے تھے اور اس پر تحقیق کے بعد فوراً کارروائی کر دیتے تاکہ تاجر ناپ تول میں کسی قسم کی بے ایمانی نہ کر سکیں۔ وہ ظلم سے سخت نفرت کرتے تھے اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ اعلیٰ سرکاری یا فوجی افسران کو جرم ثابت ہونے پر سر عام کوڑے لگوائے گئے۔ انصاف کا یہ ترازو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں طور پر انصاف کیا جاتا تھا۔ محمود کی ذات میں ہمیں اس قدر عالی ظرف انسان نظر آتا ہے جس نے اپنی فوج میں ہندوؤں کو بھرتی کرنے کی اجازت دی۔ غزنی میں ہندوستان کا ایک محلہ تھا جہاں وہ آزادی سے اپنی مذہبی رسوم ادا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے سکوں پر سنسکرت زبان میں بھی الفاظ لکھوائے۔ محمود کے حسن سلوک کا یہ نتیجہ تھا کہ ہندو بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ محمود غزنی کی فوج نہایت منظم تھی اور باقاعدہ نظام کے تحت کام کرتی تھی۔ اس فوج میں عرب، اخوانی، دیلمی، خراسانی، غوری، خلجی اور ہندو سبھی تھے، لیکن سب باہمی اتفاق اور اتحاد سے مل کر رہتے تھے۔ فوج کی تربیت اس طور کی گئی تھی کہ اس کی قوت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ محمود کی فوج اپنی تیز رفتاری کے لیے مشہور تھی۔ اس فوج نے 2 سال کی مختصر مدت میں 2000 میل کا سفر طے کیا۔ اس سفر میں سندھ، جہلم اور چناب جیسے دریا بھی راہ میں آئے۔ سراہوں کی وسطوں نے بھی قدم چومے۔ کوئی سلمان اور کوئی ہندوکش کے بلند و بالا اور دشوار گزار پہاڑ بھی حائل ہوئے۔ موسموں کی سختی، برسات، گرمی، سردی اور برف باری نے بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن محمود نے کسی رکاوٹ کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ محمود کی شخصیت ایسے بلند انسانی اوصاف سے عبارت ہے جن کی مہک سے تاریخ کے اوراق آج تک معطر ہیں۔ وہ نماز کے سختی سے پابند تھے، رمضان المبارک میں روزوں کا خوب اہتمام کرتے، روزانہ تلاوت کلام پاک ان کا معمول تھا، ضرورت مندوں اور مساکین کی امداد کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ وہ بے حد جری اور بہادر تھے، میدان جنگ میں ہمیشہ اس مقام پر نظر آتے تھے جہاں لڑائی پورے عروج پر ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہمیشہ عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ محمود بے پناہ قوت برداشت کے حامل تھے۔ وہ انتہائی سخت حالات میں بھی اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے دشوار گزار راستوں سے گزر جاتے تھے۔ ان کی ہمت اور غیر معمولی قوت برداشت کا یہ حال تھا کہ جب وہ شدید بیمار تھے اور ان کا آخری وقت آن پہنچا تھا، اس وقت بھی وہ مریضوں کی طرح لیٹے نہیں بلکہ دن رات تکیوں کے سہارے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی حالت میں ان کا سفر حیات تمام ہوا۔ انہوں نے 63 سال کی عمر پائی۔ یہ مدت مختصر ہے لیکن قوموں کی تاریخ پر محیط ہے اور عمر جاوداں کہلائے جانے کی مستحق ہے۔